ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس وہ دین ہے جس کے اندر ہر چیز کے راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں۔ آپ کی اس مجلس میں دین ہے کہ اگر اس کے مکمل نظام کے اوپر نظر ڈالی جائے تو جہاں اس میں عبادت کے اصول، عبادت کے طریقے بیان کیے گئے، وہیں آپ کو دنیا کا نظام چلانا، اپنے مدارس چلانے، ادارے چلانے، یہاں تک کہ حکومت تک چلانے کے اصول سب قرآن پاک میں، احادیث پاک میں موجود ہیں۔ کمی یہ آتی ہے کہ ہم لوگ نبی کے راستے کے بتلائے ہوئے سے ذرا ہٹ جاتے ہیں، اور جہاں نبی کے راستے سے ہم ہٹیں گے وہیں پر فساد پیدا ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر دو طریقے کے نظام چلتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے شورا والا نظام، یعنی جسے کمیٹی والا نظام۔ ابھی بیٹھے ہوئے جو ہم سن رہے تھے کمیٹی کا نظام، اس کے بارے میں بھی اصول ہیں۔ اگر وہ اصول ہمارے ممبروں کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام میں خیر و برکت ہوگی، اور اگر وہ اصول نہیں رہیں گے، آپ ان سے دور ہو جائیں گے تو پھر فساد آ جائے گا۔ کیا حیثیت ہے شریعت میں اس کمیٹی کی، شورا کی؟ عام طور سے جو دیکھنے میں آتا ہے تو ہر شخص اپنی رائے دے کر کے اس کے اوپر جم جاتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ میری ہی رائے کے اوپر عمل کیا جائے، یہی سے فساد شروع ہوتا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو، مشورہ دینا وہ ایک علیحدہ کام ہے اور حکم وہ علیحدہ ہے۔ مشورے کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ ذمہ دار اگر چاہے تو اسے مان لے اور اگر چاہے تو نہ مانے۔ حدیث میں موجود ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جاریہ تھی۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ باندی جاریہ، اگر جاریہ غلامیت کے زمانے میں اس کا نکاح کہیں کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ جاریہ آزاد ہو جائے تو آزادی کے بعد اسے اختیار ملتا ہے، یہ چاہے تو اپنے اس غلام کو باقی رکھ لے، اور یہ چاہے تو اس نکاح کو باقی رکھ لے، اور چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے۔ بریرہ آزاد ہو گئی۔ ان کا نکاح ایک صحابی حضرت مغیث کے ساتھ میں ہوا تھا۔ بریرہ نے تو اپنا اختیار استعمال کیا، آزاد ہوتے ہی کہہ دیا میں تو مغیث کے نکاح میں رہنے کو تیار نہیں، میں تو اپنا نکاح ختم کر رہی ہوں۔ اور مغیث کو بریرہ سے بڑی محبت تھی۔ اب مغیث روتے پھر رہے، سفارش کراتے پھر رہے، کوئی بریرہ کو سمجھا دے وہ اس نکاح کو نہ توڑے، یہاں تک کہ یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آیا اور حضور نے خود سفارش کی۔ بریرہ سے کہا بریرہ اچھا ہے تو مغیث کے نکاح کو قبول کر لے، لیکن بریرہ نے یہ سوال کیا اللہ کے نبی یہ بتلاؤ یہ حکم ہے آپ کا یا مشورہ؟ آپ نے فرمایا مشورہ ہے۔ تو حضرت بریرہ نے صاف کہہ دیا میں ان کے نکاح میں رہنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ کا حکم ہوتا تو حکم کے سامنے تو بولنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن مشورہ مانے نہ مانے اس کا اختیار اللہ دیتا ہے، رسول دیتا ہے، شریعت دیتی ہے۔ زیادہ تر ہمارے میں فساد آتے ہیں کہ ہم اپنی حیثیت کو بھول جاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے جیسے دنیا کا نظام چل رہا ہے کہ صاحب 10 ممبر ہوئے، اس میں 6 کی جدھر رائے ہو گئی تو صاحب اکثریت میں آ گئے، اکثریت کا فیصلہ مان لو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے، لیکن ذمہ دار کے لیے یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ اکثریت کا فیصلہ تسلیم کرے، یہ بھی شریعت کا مسئلہ ہے۔ ایک وجہ ترجیح تو ہو سکتی ہے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے جدھر زیادہ چلے گئے ہو سکتا ہے ان کی رائے صحیح ہو، اور جدھر کم رہ گئے ہو سکتا ہے ان کی رائے کمزور ہو۔ اس بنا پر
ترجیح تو دے سکتے ہیں، لیکن ذمہ دار اگر اکثریت کی رائے کے اوپر عمل کرنے کو اچھا نہیں سمجھتا تو شریعت کہتی ہے وہ نہ کرے، آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت کی ہدایت ہے۔ دوسرا نظام ہمارے سامنے آتا ہے جہاں ایک آدمی ذمہ دار ہم نے بنا دیے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تنہا محتمل یا تنہا امیر یا تنہا حاکم اگر ذمہ داری اس کو سونپ دی جائے، اس کے بارے میں خود قرآن پاک یہ اعلان کرتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ۔ دیکھو اگر کوئی آدمی دنیا بھر کی خبریں تمہارے پاس لائے کہ صاحب فلاں ذمہ دار تو ایسا ہے، صاحب فلاں امام صاحب تو ایسے ہیں، فلاں محتمم صاحب ایسے ہیں، یا فلاں جو ہمارے حاکم ہیں وہ ایسے ہیں، تو قرآن پاک کہتا ہے اس اڑتی ہوئی خبر کو تسلیم مت کرو، اس کی جانچ کرو، تحقیق کرو، صحیح خبر ہم تک آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ کسی نے درمیان کے اندر فساد برپا کر دیا ہو، جھوٹی خبریں ذمہ دار کی طرف منسوب کر دی گئی ہوں اور ہم اسے مان لیں اور مان کر کے پھر اس سارے نظام کو ہم ختم کر دیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اگر دو آدمی سفر میں چلتے ہو تو دیکھو اپنے میں سے ایک کو امیر چھانٹ لو، اس لیے کہ جو آدمی بغیر امیر کے سفر کرے گا تو تیسرا ان کا امیر شیطان بن جائے گا، اور جب شیطان امیر بن جائے گا تو پھر فساد آ جائے گا، وہ غلط راستے کے اوپر تمہیں ڈال دے گا۔ اب آپ نے اپنا ایک امیر بنا لیا، امیر کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں خادم ہوں، میں کوئی عہدے کا مالک نہیں بن گیا بلکہ میں تو قوم کا خدمتگار ہوں، اور ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا امیر ہے، ہمارا بڑا ہے، ہم اس کا احترام کریں، ہم اس کا وقار کریں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے فیصلے کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت سعد گدھے کے اوپر بیٹھ کر کے آئے یہ کہ آپ کا پیر زخمی ہو چکا تھا، تو آپ نے دوسروں کو حکم دیا دیکھو تمہارے امیر آ رہے ہیں، ان کے ادب احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ معلوم ہے کہ ہاں امیر کا احترام بھی کیا جائے گا، لیکن امیر بھی اپنے کو کوئی بڑا نہ سمجھے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے کو ایک خادم سمجھے۔ ہمارے دارالعلوم کے ایک بہت بڑے استاد حضرت مولانا اعزاز علی صاحب، ان کا قصہ ہے، وہ سفر میں چلے، ان کے ساتھ کچھ شاگرد بھی تھے، جس وقت اسٹیشن پہ پہنچے تو کہنے لگے بھائی اپنے میں سے ایک امیر چھانٹ لو، اس لیے کہ اگر کوئی امیر نہیں رہے گا تو پھر شیطان امیر بن جائے گا۔ تو شاگرد کہنے لگے حضرت ہمیں چھانٹنے کی کیا ضرورت، آپ خود امیر ہیں، جہاں استاد ہو تو استاد کے سامنے شاگرد کیا بولیں گے، آپ تو خود بنے بنائے ہمارے امیر ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو مجھے امیر تسلیم کرتے ہو کہ جی ہاں ہم آپ کو امیر تسلیم کر رہے ہیں۔ تو اب عجیب حال ہوا، اب جو ہی کہ گاڑی آئی مولانا نے اپنا تو بستر اٹھایا ہی، ساتھیوں کا بھی سامان اٹھانا شروع کر دیا، اس کاندھے کے اوپر رکھا، اس کے اوپر رکھا۔ اب شاگرد کہہ رہے حضرت یہ کام تو ہمارا ہے، سامان ہم اٹھائیں گے یا آپ اٹھائیں گے؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں دیکھو مجھے آپ نے امیر مان لیا ہے، اب میرے سامنے بولنے کی تمہیں اجازت نہیں، میں تو تمہارا خادم ہوں، میں تو امیر کا مطلب یہ سمجھتا ہوں کہ میں خدمتگار ہوں، اس لیے میں تمہارا سامان اٹھا کر کے چلوں گا، میں تمہیں حکم نہیں دوں گا۔ یہ ہے وہ حضرات جو امیر بننے کے لائق ہیں۔ تو شریعت نے سب کی حدیں طے کر دی ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے دین کے معاملے میں بڑی خدمتیں کی ہیں، مثلا ہمارے حاجی صاحب بڑی ان کی قربانیاں ہیں، انہوں نے آج تک آپ کے اس مدرسے کی دیکھ بھال کی، زمین مدرسے کو دی، یہ اللہ کے یہاں ضرور اس کا وہ بدلہ لیں گے، معاوضہ لیں گے۔ لیکن یہ سمجھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت کے غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے کے بارے میں اعلان فرما رہے تھے تو حضرت عثمان نے 100 اونٹ میں سامان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور یہ فرمایا تھا
کہ اللہ کے رسول یہ 100 کے 100 اونٹ میں نے وقف کر دیے، آپ جس مجاہد کو چاہیں اسے تقسیم کر دیں۔ جس وقت مدینے والوں کو پریشانی ہوئی، پانی ان کے پاس پینے کو نہیں تھا، اور جس کنویں کا ٹھنڈا پانی تھا وہ پانی یہودیوں کا تھا، یہودی لوگ مسلمانوں کو مسلمان پانی لینے کے لیے جاتے تو ذرا تنگ کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست پیش کی، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کو وقف کر دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں یہودیوں سے مول لے کر کے مدینے کے مسلمانوں کو وقف کر دیا، اور مدینے میں آج تک بھی وہ کنواں موجود ہے۔ کتنی بڑی قربانی حضرت عثمان غنی کی ہیں، لیکن جس وقت حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت ہوئی اور آگ کو مکان کے اندر گھیر لیا گیا، چاروں طرف سے آگ کا احاطہ ہو گیا، تو اس وقت آگ کے مکان کا پانی بھی بند کر دیا گیا۔ حضرت عثمان برابر کہہ رہے تھے، بتاؤ کیا عثمان نے اس کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کو وقف نہیں کیا؟ سب کہتے بے شک آپ نے یہ کام کیا ہے کہ کیا آج میں اپنے اس کنویں کا ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا؟ تو آپ کو پانی تک بھی نصیب نہیں ہوا، لیکن آپ کا اعلان یہ تھا کہ میں نے یہ کنواں اگر مسلمانوں کو دیا ہے، یا میں نے اگر اللہ کے راستے میں 100 اونٹ وقف کیے ہیں، تو میں آپ سے اس کا بدلہ نہیں چاہتا، میں اس کا بدلہ تو اللہ سے چاہتا ہوں، اور اللہ مجھے اس کا بدلہ دیں گے۔ تو بھائی جب ہم کوئی کام نیکی کا کریں، کوئی خدمت کا کام کریں، تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کا ہمیں ثواب دیں گے، اللہ اس کا ہمیں اجر دیں گے۔ پیسہ دینے والوں کا بھی یہ ذہن رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے خاطر یہ رقم خرچ کر رہے ہیں، اللہ سے ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ دنیا والوں نے اگر 2 باتیں ہماری شان میں کہی دی تو اس سے کون سے ہم بڑے بن گئے؟ ارے اصل تو وہ ہے جو اللہ کے یہاں ہمیں اس کا بدلہ ملے۔ زبیدہ خاتون جب مکہ معظمہ کے اندر پہنچی اور اس نے وہاں دیکھا کہ حاجی لوگ پانی سے پریشان ہیں، پانی نہیں مل رہا ہے، تو اس نے اپنے انجینئر طلب کیے اور یہ کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ یہاں حاجیوں کے لیے کہیں سے پانی کا انتظام ہو جائے۔ انجینئر اس زمانے کے کہنے لگے یہاں کہاں پانی، یہ سوکھے پہاڑ ہیں، سوکھے پہاڑوں میں پانی کہاں سے آیا؟ زبیدہ نے یہ کہا میں یہ نہیں معلوم کرتی، جتنا تمہیں پیسہ چاہتا ہے پیسہ میں دوں گی، لیکن مجھے یہاں پانی چاہیے۔ چند سالوں کے بعد میں اوپر سے پہاڑوں سے ان کے انجینئر پانی لے آئے، نہر تیار ہو گئی۔ آج وہ نہر طائف میں ہے، لوگ پوچھتے ہیں صاحب مکے میں تو نہیں دیکھی، لیکن طائف میں آج بھی وہ نہر موجود ہے۔ اب سوال آیا، انجینئر جو ہے حساب و کتاب لے کر کے آئے اور کہا یہ حساب ہے، اس نہر کے لانے کے اوپر کتنا خرچ ہوا ہے؟ تو زبیدہ نے یہ کہا میں تمہارے سے حساب و کتاب نہیں مانگتی، میں تو اپنے اس کام کا حساب اللہ سے مانگوں گی، تمہارے سے میں کیا حساب مانگتی ہوں؟ اور پھر وہ کاغذ اٹھا کر کے لپیٹ کر کے ایک طرف ڈال دیے، زندگی میں نہیں دیکھے، اس لیے کہ نیت یہ تھی کہ مجھے اللہ سے اس کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو بھائی ہمارے لیے تو کوئی ہم نیکی کا کام کر لیں تو اللہ کی توفیق سمجھو، اللہ نے ہم سے یہ کام لے لیا، ورنہ تو یہ ساری زمین اس کے خداموں سے بھری پڑی ہے، نہ معلوم جدھر کو اشارہ ہو جائے ادھر ہی کو لوگ خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنم، منت شنا سزو کے بخدمت بداشت۔ اگر بادشاہ تمہارے سے کوئی کام لے لیتا ہے تو تمہارا احسان ہے، یہ بادشاہ کا احسان ہے، احسان تمہارا نہیں بادشاہ کے۔ تو خدمت گار دنیا بھر کے لوگ ہیں، لوگ کوششیں کرتے ہیں بادشاہ ہمیں اپنے یہاں ملازم رکھ لے، تو اگر اللہ آپ سے کوئی کام لے رہا ہے تو یہ اپنی خوش قسمتی سمجھیے، اور سمجھو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ توفیق حاصل ہو گئی کہ ہم اس کام کو لے کر کے چلے۔ آپ حضرات نے جو کچھ قدم اٹھائے ہیں شریعت کو سامنے رکھتے ہوئے، علماء سے رائے لیتے ہوئے، صحیح طریقے سے کام ہو، انشاءاللہ آپ کا مدرسہ بھی ترقی کرے گا، آپ کے اس کام میں بھی خیر و برکت ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر ہم شریعت سے ہٹ گئے تو پھر فساد بھی آ جائے گا، اس لیے کہ شریعت سے جب مسلمان ہٹا ہے جبھی فساد آیا ہے، اور وہ فساد ایسا آیا ہے کہ اس کے کہیں بند کرنے کا ہمیں راستہ نہیں ملا۔
آپ حضرات نے جو بھی کچھ اس میں قربانیاں دی ہیں اللہ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے. خاص طور سے ہمارے یہ حضرات مفتی صاحب وغیرہ جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا، ماشاءاللہ اچھا قدم ہے. اللہ سب کی محنت کو قبول کرے اور آپ کا مدرسہ رات دن ترقی کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما. خداوندہ تو اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے مشکل کشا تو ہماری تمام مشکلوں کو آسان فرما دے. اے اللہ ہم نافرمان ہیں، گنہگار ہیں، زندگی نادانیوں میں غفلتوں میں گزری ہیں. آج ہم اپنی ان نادانیوں کے اوپر شرمندہ ہیں، توبہ کرتے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما لے. تیرا دربار اے اللہ بہت وسیع ہے. ہم عاصی ہیں، نافرمان ہیں، تو غفار ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے. سارا عالم تیری مٹھی میں ہے. اے اللہ تو جدھر کو چاہے دنیا کے دلوں کو پلٹ سکتا ہے. اے اللہ تو دنیا کے دلوں کو، ان لوگوں کے دلوں کو جو اسلام کی دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرور سے، ہر قسم کے فتنوں سے بچا، ہر قسم کے آفتوں سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو ہمارے نوجوان، ہمارے ساتھی، ہمارے پڑھے لکھے مدرسے کی ترقی کے بارے میں ایک منصوبہ لے کر کے اٹھے ہیں، اے اللہ اس کے شرور سے تو ہماری سب کی حفاظت فرما اور ہمارے اس کام میں اللہ خیر و برکت عطا فرما. جن حضرات نے مدرسے کا کوئی بھی تعاون کیا ہے، خواہ مجلس میں بیٹھ کر کے رونق بڑھائی یا پیسہ اکٹھا کیا یا دین کی باتیں سننے میں انہوں نے مجمع کی رونق بڑھائی، اے اللہ تو ان تمام کی خدمتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ حلال روزیاں ہمیں عطا فرما، حرام روزیوں سے اے اللہ تو ہمیں بچا. ہماری فصلوں میں، ہمارے کاروبار میں اے اللہ خیر و برکت عطا فرما. ہمارے اہل و عیال کو اے اللہ ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنا. اے اللہ ہمارے بالوں کو ہمارے لیے اطمینان اور سکون کا ذریعہ بنا. ان تمام چیزوں کو اے اللہ تو ہمارے لیے امتحان کی چیزیں نہ بنا. ہم اس لائق نہیں ہیں جو امتحان میں پار اتر سکیں. اے اللہ ہم تو کمزور ہیں. اے اللہ تجھ سے رحمتوں کے طالب ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں جسے ہم تیرے دربار میں پیش کر سکیں، لیکن اے اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میری رحمتوں سے نا امید نہ ہو. اے اللہ ہم تیری رحمت کے اوپر امید لگائے ہوئے ہیں. اپنی رحمتوں سے ہمارے ان چھوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لے. ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ دنیا میں ہم نے بہت گناہ کیے، بڑی نافرمانیاں کی، لیکن ہم پڑوسیوں سے پردہ ڈالے رکھے. دل تو سب کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ سب راز تجھے معلوم ہے، لیکن تو نے دنیا میں ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا. اے اللہ حشر کے میدان میں جہاں ساری دنیا اکٹھی ہوگی، جہاں کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا نہیں ہوگا، جس طریقے سے دنیا میں تو نے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا، اے اللہ آخرت میں بھی ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھنا. اے اللہ اس وقت میں اگر ہمارے گناہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو گئے تو ہم شرمندہ ہو جائیں گے. دنیا کے سامنے ہم تباہ اور برباد ہو جائیں گے. دنیا میں تو نے ہمارے گناہوں کو چھپایا ہے، حشر کے میدان میں بھی تو ہمارے گناہوں کو چھپا کر کے رکھنا. اے اللہ عمل تو ہمارے پاس ایسے نہیں جسے ہم اپنے لیے بخشش کا ذریعہ سمجھ سکیں، لیکن تیرے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں ہے. اے اللہ تیرے نبی کی سفارش کے ہم طالب ہیں. اس وقت میں جب کہ کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرما. اے اللہ جس وقت کہ دنیا پیاس سے بلبلا رہی ہوگی، کہیں پانی نہیں ہوگا، اس وقت میں اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر عطا فرما. اے اللہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمیں عطا فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کے عذاب سے بچا. شیطان جو ہمارا دشمن ہے، مرنے کے وقت میں جو دنیا کو بہکاتا ہے،
اے اللہ شیطان کے فتنوں سے زندگی میں اور آخر میں اے اللہ اس کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے اندر ہر قسم کی سہولتیں ہمیں عطا فرما، جب تک ہم دنیا میں رہیں تو اے اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما، اور جب دنیا سے ہم رخصت ہو تو اے اللہ ایمان کے ساتھ اٹھا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔